اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو بھائی بہن پریشان ہے، کسی مشکل کا شکار ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور درود پاک کی برکت سے سب کی مشکلاتوں پریشانیوں کو ختم کر دے، آمین ثم آمین، اور سب کی زندگیوں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا کہ ہم نے وہ کون سے کام ہیں جو ہم نے ماہ سفر میں نہیں کرنے، اور ماہ سفر کی تھوڑی سی فضیلت اور اس کی حقیقت بھی میں آپ کو بیان کروں گا۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو ہم سب میں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ ان سب غلط فہمیوں کو بھی دور کر سکوں اور آپ کو ماہ سفر میں کرنے والے کام اور نہ کرنے والے کام کے بارے میں بھی بیان کر سکوں۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، سفر اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں عطا فرمائے، چاہے وہ کوئی سا بھی مہینہ ہو، کوئی سا بھی دن ہو۔ تو بہت سارے میرے بھائی بہنوں کے ذہنوں میں توہمات ہوتے ہیں ماہ سفر کے بارے میں کہ سفر بہتر نہیں ہے، سفر مظفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی شادی کرتا ہے تو خدا نخواستہ وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی، یا ان میں خوشیاں نہیں ہوتی، یا پھر اسی کے ساتھ ساتھ مثال دیتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ماہ سفر میں کوئی شادی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اولاد نہیں دیتا، یا سفر مردوں کے لحاظ سے بہت بھاری مہینہ ہے، یا کاروبار کے لحاظ سے نہیں بہتر، یعنی کوئی بھی نیا کام یا بزنس شروع نہیں کرنا چاہیے، یا سفر مظفر میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں ہمارا اسلام ہم سے کیا کہتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حق ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہ مرض اڑ کے لگنا ہے، نہ سفر کوئی چیز ہے، نہ الو کوئی چیز ہے۔ یعنی زمانے جاہلیت میں یہ وہم تھا کہ ماہ سفر کے مہینے کو بہت زیادہ منحوس سمجھتے تھے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زبان حق کے ساتھ یہ فرما دیا، سب مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہر مہینہ، ہر وقت، ہر دن اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی میں کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر ایک بات اور میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، جو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نحوست تو انسان کی اپنی ہوتی ہے، کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اپنے دن کی ابتدا اگر گناہ کے ساتھ کرے گا تو وہ اس کے لیے منحوس ہوگا، وہ اس کے لیے نحوست ثابت ہوگی، لیکن ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوگا۔ اگر جس طرح ہم صبح اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام پڑھتے ہیں، اور اپنے دن کا آغاز ہم صدقہ دینے کے ساتھ کرتے ہیں، تو یقیناً وہ دن ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی بھی بندہ یا بندی کوئی گناہ کرے گا تو وہ اس کے لیے نحوست بنے گا، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ خوشی میری طرف سے ہے، اور کوئی مصیبت یا پریشانی یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو اس کے بارے میں، نحوست کے بارے میں بھی قرآن پاک بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا، جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ سفر کچھ نہیں، یعنی سفر منحوس نہیں ہے۔ تو جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اپنے دن کا آغاز اچھے کاموں سے، نیک کاموں سے کرے گا تو یقیناً اس کا دن بہت اچھا گزرے گا۔ اور یہ بھی اور مزید فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کوئی بھی مرض اڑ کے نہیں لگتا، لیکن ایسا نہیں، لیکن انسان احتیاط تو ضرور کرے، لیکن کوئی مرض اڑ کے لگ جاتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اسی روایت کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید فرماتے ہیں، الو کوئی چیز نہیں ہے،
اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے گھر پر الو بیٹھ جائے تو وہاں کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آتی ہے یا وہاں پر کوئی مشکلات آتی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی نفی کر دی. نہ سفر کوئی چیز ہے، یعنی تاریخ دن، یہ نہ ان میں کچھ منحوس نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں جو الو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی بیماری بھی اڑ کے نہیں لگتی. اور ایک اس کی یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں ایسے ہیں جو عقیدے میں بہت کمزور ہوتے ہیں. کہ میں نے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سنا دیا، لیکن پھر بھی کچھ میرے بھائی بہنیں ایسے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل کوئی پریشانی آ گئی تو پھر وہ یہی سوچیں گے کہ یہ صرف اس مہینے کی وجہ سے ہوا. جس طرح عموماً یہ مثال بنی ہوئی ہے، اگر ہاتھ میں کھجلی ہو تو پیسہ آتا ہے، یا اگر آنکھ پھڑکی تو یہ برا ہوگا، یا اگر کالی بلی نے راسا کاٹا تو بہت برا ہوگا. یہ بہت سارے ہمارے ارد گرد ہونے والی باتیں ہیں. لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو اس کے گمان کے مطابق بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. تو اگر آپ گمان ہی اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ غلط رکھتے ہیں تو یہ آپ کی سوچ کی خرابی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے لیے برا نہیں کرتے. یہ جس طرح ایک مثال ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہماری ماں سے بھی 70 گنا سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ کیسے ہمارے لیے برا کر سکتا ہے. لیکن دنیا کے اندر نشیب و فراز تو سبھی کے آتے ہیں. یہ دنیا ہے، جنت نہیں. اس میں کبھی غم بھی ہوگا، کبھی موڑ بھی آئے گا، کبھی آپ کو تکلیف بھی ہوگی، کبھی راحت بھی ہوگی. اصل میں یہ سلسلے ہیں ہمارے ساتھ جو چلتے ہی رہتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں. اگر خدا نخواستہ کوئی مشکل کوئی پریشانی آتی بھی ہے، پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کہاں پر ہم غلط ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں. تو اب چلتے ہیں، آپ کو ان کاموں کے بارے میں بیان کرتا ہوں جو ہمیں ماہ سفر میں نہیں کرنے چاہیے. میں آپ کو وہ کام بیان کروں گا جو آپ نہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں نحوست نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس گھر میں یا جس دکان میں یا جس کام والی جگہ پہ یا گھروں میں مکڑیوں کے جالے ہوتے ہیں تو ان گھروں میں اکثر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں. اگر دکانوں میں ہو تو دکانوں میں برکتیں نہیں ہوتی. تو صفائی تو ویسے ہی اسلام کا نصف جز ہے. تو کیا بہتر ہوگا ہم جالے صاف کریں اور اپنے گھر کو بھی صاف ستھرائی کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلا وہ کام ہے جس سے نحوست ختم ہوگی اور برکتیں آئیں گی. اور دوسرا وہ کام کہ اگر گھروں میں کبوتروں کے گھونسلے ہیں تو کبوتروں کے گھونسلوں کی نحوست کی وجہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. جہاں پر کبوتر انڈے دیتے ہیں ان کے گھونسلوں میں اور انڈوں میں چھوٹے چھوٹے پسو ہو جاتے ہیں، اور وہ جب گھر کے اندر پھیلتے ہیں تو گھروں میں نحوست ہوتی ہے. کیڑے مکوڑے ہونا، ایسی کوئی چیزیں ہونا، یعنی صفائی ستھرائی نہ ہونا، یہ گھروں میں نحوست کا باعث ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات میں پھر کلیئر کر دیتا ہوں کہ کسی بھی مہینہ اور کسی بھی دن کو برا مت کہیے گا. سارے دن اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. یہ کام میں آپ کو وہ بیان کروں جو آپ نے ماہ سفر میں بلکہ سال کے پورے 12 مہینوں میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان سب کاموں سے بچیں اور جس کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کریں. اور تیسرا کام سب کو پتا ہے کہ بیت الخلاء کے اندر شیاطین ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک دعا بھی ہے کہ جب کوئی بھائی بہن بیت الخلاء جائے تو وہ دعا پڑھ کے جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اگر یہ دعا کسی کو نہ بھی آتی ہو تو پھر وہ سیدھا سا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ہی بیت الخلاء کے اندر جائے. لیکن کوئی بھی دعا آپ نے بیت الخلاء سے باہر پڑھنی ہے، پھر آپ نے جانا ہے. یہ غلطی نہ کیجیے گا کہ بیت الخلاء کے اندر جا کر آپ وہ دعا پڑھیں، کوئی بھی قرآنی دعا، کیونکہ بیت الخلاء ناپاک جگہ ہوتی ہے. تو ہم نے باہر دروازے پہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے اندر داخل ہونا ہوتا ہے. تو تیسرا جو کام بیت الخلاء میں
اگر کسی ٹوٹی سے یا نلکے سے پانی بہتا ہو تو اس کے بارے میں بزرگ کہتے ہیں کہ شیطان پورے گھروں میں نحوست پھیلاتا ہے. یعنی یہ صرف سفر کے مہینے کی بات نہیں ہے، یہ پوری زندگی کی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ بیت الخلاء سے نکلیں بلکہ گھر میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی پانی ٹپ ٹپ نہ ٹپکتا ہو. پانی ضائع کرنا تو ویسے بھی اسلام میں گناہ ہے. اور چوتھا وہ کام، کوشش کرے ہر میرا بھائی بہن کہ کبھی بھی ٹوٹے ہوئے شیشے میں اپنے آپ کو نہ دیکھے. اس کی وجہ کہ اس سے بھی نحوست آتی ہے اور اس کی نحوست کی وجہ سے لوگ آپ کے بلا وجہ دشمن بن جاتے ہیں. تو کوشش کرے ہر میرا بھائی بہن، اگر آپ کے گھروں میں ٹوٹے ہوئے شیشے ہیں تو ان کو پھینک دیں اور ان کی جگہ پر نیا شیشہ چاہے چھوٹا ہو لیکن ثابت ہو وہ لے کر آئیں اور اس میں اپنے چہرہ دیکھیں. اور چہرہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو دعا ہے وہ بھی پڑھا کریں. اور اس کے بعد وہ پانچواں کام، ٹوٹے ہوئے گلاس میں کبھی بھی پانی نہ پیے. اس کی وجہ جب ٹوٹے ہوئے گلاس میں ہم یا ہمارے بچے پانی پیتے ہیں تو وہ شخص بار بار بیمار ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا کہ جس جگہ سے گلاس ٹوٹا ہوا ہے وہاں سے صفائی نہیں ہوگی اور اس میں جراثیم رہتے ہوں گے. تو اس وجہ سے ٹوٹے ہوئے گلاس میں یا ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانے سے پرہیز کریں. اور چھٹا وہ کام کہ مظلوم کی آہ سے بچے. کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی وہ ڈائریکٹ اللہ کے عرش پر پہنچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ہر کسی پر ظلم کرنے سے محفوظ رکھے. اور ایک بات یاد رکھے گا کہ مظلوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مظلوم صرف مظلوم کا کہا گیا ہے، وہ خواہ کوئی بھی ہو. تو کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں دیکھیں بہنوں پر، بیٹیوں پر، بہوؤں پر یا کسی پر ظلم نہ ہو. اگر ظلم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. آج کل کے دور میں تو ویسے ہی بہت سارے گھروں میں بہوؤں پر ظلم ہوتا ہے اور بہت سارے گھروں میں ماں باپ پر ظلم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جن کے والدین ہیں ان کو ان کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے گھر میں بہویں ہیں ان کو بہوؤں نہ سمجھیں بلکہ انہیں بیٹیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسے ہر ماں باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے گھروں میں نحوست آتی ہے، برکتیں اڑ جاتی ہیں. اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی پر زیادتی کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی بندہ اپنی دکان پر کسی نے ملازم رکھے ہیں یا کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو اس کی فیکٹری میں کوئی ملازم ہے، اگر وہ ان کے حقوق پورے نہیں کرتا، ان پر مظالم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ان کی تنخواہ انہیں ادا نہیں کرتا، تو یہ بھی اسلام میں غلط ہے. تو وہ بھی نحوست کی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے. ان سب باتوں سے کہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے، نحوست ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اور ایک وہ کام جس کی وجہ سے نحوست اترتی ہے کہ وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو پردہ نہیں کرتی اور گھروں میں کام کرتے ہوئے بھی وہ سروں پر دوپٹہ نہیں لیتی. بہت ساری بہنیں اور بیٹیاں ایسی ہیں جو جب گھروں میں کام کرتی ہیں تو دوپٹہ نہیں رکھتی اپنے سروں پر. اس سے صفائی تو شاید ہو جاتی ہو لیکن اس کے ساتھ برکتیں اڑ جاتی ہیں. اور اسی طرح جب کوئی بہن یا بیٹی کھانا پکاتے ہوئے اپنے سر کو نہیں ڈھانپتی تو کھانے میں سے لذت اور دسترخوان میں سے برکت چلی جاتی ہے. اور ویسے بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو خواتین بے پردگی کے ساتھ آتی یا جاتی ہیں تو شیاطین ان کی طرف ضرور راغب ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے نصیب کا رزق بھی انہیں نہیں مل پاتا. اور یہ دیکھیے کہ اسلام نے بڑا خوبصورت عورت کو مقام دیا ہے. اور پردے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے. اور یہ دیکھیے کہ پردہ کتنا ضروری ہے. دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں عمارتیں ہیں لیکن پردہ کس کو؟ خانہ کعبہ کو. سبحان اللہ. دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں کتابیں ہیں لیکن صرف غلاف کس کو؟ قرآن پاک کو. اور ایسے ہی دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں لیکن
پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو دیا تو ایک تو یہ نمایاں ہوتی ہے کہ وہ مسلم ہے، اور دوسرا ان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان کیا ہے، یعنی ہماری نشانی ہے کہ ہم مسلم ہیں۔ تو پردہ ہمارے اسلام میں بہت ضروری ہے، تو کوشش کرے ہر میری بیٹی بہنیں گھروں میں بھی سر پر دوپٹہ رکھیں، اور اگر باہر جاتی ہیں تو پھر بھی اپنے آپ کو ڈھانپ کے جائیں۔ اور 8واں وہ کام کہ جب کوئی میرا بھائی بہن کھانا کھاتا ہے تو پلیٹ کو پوری طرح سے صاف نہیں کرتا، اور دوسری وجہ اگر کھانے کی پلیٹ میں کچھ کھانا باقی ہے یا موجود ہے تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے، تو اس سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ اور ایک اور بات کہ کوشش کریں اگر کوئی مانگنے والا آ جائے، اگر ہو سکے تو اس کو خالی ہاتھ مت لوٹائیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے کسی کو ہمارے در پہ بھیجا، ہمارے گھر پہ بھیجا یا ہماری دکان پہ بھیجا کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اسے دے سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس وقت پناہ بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے، اس ذلت سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، کسی سے مانگنا دنیا کا سب سے تکلیف دہ عمل ہے۔ ایک بار کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ بندے کے لیے موت سے زیادہ سخت لمحات کون سے ہوتے ہیں، تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ جب کوئی سفید پوش کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ لمحات اس کے لیے موت سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر سبھی بھائی سبھی بہنیں یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہر قسم کی ذلت سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں عطا کرے اور ہم اس قابل ہوں کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اور پھر اس کے بارے میں یہ ہے، جب ہم اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرتے ہیں تو ہمارے سارے دن کے کام بھی اچھے ہوتے ہیں اور نحوست کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اور دوسرا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں تو یہ بھی گھروں میں نحوست ہوتی ہے، وہ چاہے ماہ سفر کا مہینہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی سال کا مہینہ ہو، تو یہ بھی بہت بڑی نحوست کی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، اور لوگوں کے سامنے آپ روتے پیٹتے ہیں کہ ہم مر گئے یا ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے کہیں نیچے ہیں، تو ان کی طرف دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر جو ابھی آپ کے پاس کچھ ہے اگر وہ نہ بھی ہو تو بھی آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو صحیح معنوں میں راہ حق پر اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اس ویڈیو سے یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ ماہ سفر یا کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، اگر کوئی نحوست ہے تو وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو میرا ہر بھائی بہن ہر طرح کے گناہ سے بچے اور اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، تلاوت قرآن پاک کو اپنے روز کے معمول میں شامل کریں۔ جس گھر میں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے یقیناً اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں۔ ہر میرا بھائی ہر میری بہن بچی بچے سبھی پڑھیں۔ درود پاک سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آتی ہیں، اور درود پاک ہر مشکل ہر مصیبت کو بھی ختم کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی اصلاح ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو اور مجھے ہم سب کو یقیناً عطا کرے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم